وہ گھر جہاں وقت الٹا چلتا ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں داخل ہوتے ہی انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہے، مگر حقیقت میں سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جہاں وقت سیدھا نہیں الٹا چلتا تھا۔ یہ واقعہ ایک پرانے علاقے کا ہے جہاں ایک ویران سا گھر موجود تھا۔ لوگ اسے الٹا گھر کہتے تھے کیونکہ جو بھی وہاں گیا وہ واپس آیا تو بدلا ہوا تھا، اور کچھ لوگ کبھی واپس ہی نہیں آئے۔ اسی شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام عمر تھا۔ عمر کو ایڈونچر کا بہت شوق تھا۔ اس نے جب اس گھر کے بارے میں سنا تو اس نے فیصلہ کیا، میں خود جا کر دیکھوں گا۔ اس کے دوستوں نے اسے روکا، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، مگر عمر نہیں مانا۔ ایک شام وہ اکیلا اس گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ گھر پرانا تھا، دیواریں خستہ حال، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی اور دروازہ آدھا کھلا ہوا۔ عمر نے گہرا سانس لیا اور اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے ہوا بھاری ہو گئی ہو، جیسے وقت سست پڑ گیا ہو۔ اس نے موبائل نکالا، وقت دیکھا، 6:40 شام۔ وہ آہستہ آہستہ اندر بڑھنے لگا، ہر قدم پر فرش چرچرا رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہو گیا، دھڑام۔ عمر چونک گیا، وہ فوراً مڑا، دروازہ بند تھا۔ کوئی بات نہیں، کھل جائے گا۔ مگر اس کے دل میں ہلکا سا خوف آ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں ایک پرانی گھڑی لدی ہوئی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور اس کی سانس رک گئی۔ گھڑی کی سوئیاں الٹی چل رہی تھیں، سیکنڈ کی سوئی پیچھے جا رہی تھی۔ عمر نے جلدی سے موبائل دیکھا، 6:40 سے 6:39۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اچانک کمرے میں درجہ حرارت کم ہونے لگا، ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور دیواروں پر سائے بننے لگے۔ عمر نے آہستہ سے کہا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں، مگر اچانک ایک آواز آئی، تم دیر سے آئے ہو۔ عمر نے مڑ کر دیکھا، ایک بوڑھا آدمی کونے میں کھڑا تھا، اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ تم کون ہو؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، میں وہ ہوں جو یہاں پھنس گیا تھا۔ عمر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ جگہ کیا ہے؟ بوڑھا آہستہ آہستہ بولا، یہ گھر وقت کو پیچھے لے جاتا ہے، جو بھی یہاں آتا ہے وہ اپنے ماضی میں پھنس جاتا ہے۔ عمر نے گھبرا کر کہا، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، اگر تمہارا ماضی صاف ہے تو نکل جاؤ گے، ورنہ تم بھی یہی رہ جاؤ گے۔ اچانک بوڑھا غائب ہو گیا۔ عمر اکیلا رہ گیا۔ اس نے دوبارہ موبائل دیکھا، 6:35 وقت تیزی سے پیچھے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک منظر ظاہر ہوا۔ وہ خود تھا مگر چھوٹا، بچپن کا عمر۔ وہ اپنے گھر میں کھڑا تھا۔ عمر نے حیرت سے کہا، یہ میرا بچپن ہے۔ وہ قریب گیا اور جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا منظر بدل گیا۔ اب وہ اسکول میں تھا۔ پھر ایک اور منظر، وہ لمحہ جب اس نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا تھا۔ عمر کے چہرے پر شرمندگی آ گئی۔ یہ سب کیوں دکھا رہا ہے؟ آواز آئی، یہ تمہارا ماضی ہے، تمہاری حقیقت۔ عمر نے چیخ کر کہا، مجھے باہر جانے دو۔ آواز ہنسی، پہلے اپنے ماضی کا سامنا کرو۔ اچانک وہ اسی لمحے میں کھڑا تھا جہاں اس نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا تھا۔ اس کے سامنے اس کا دوست کھڑا تھا، اداس۔ عمر کے ہاتھ کانپنے لگے، مجھے معاف کر دو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا منظر غائب ہو گیا۔ موبائل پر وقت بدل گیا، 6:30۔ گھڑی کی رفتار سست ہو گئی۔ عمر نے محسوس کیا کہ وہ وقت کو بدل سکتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے ماضی کے لمحوں میں گیا جہاں اس نے غلطیاں کی تھیں اور انہیں ٹھیک کرنے لگا۔ ہر بار وقت سست ہوتا گیا، مگر پھر ایک لمحہ آیا جو سب سے مشکل تھا، ایک حادثہ جس میں اس کی وجہ سے ایک شخص زخمی ہوا تھا۔ عمر کے ہاتھ کانپنے لگے، میں یہ نہیں بدل سکتا۔ آواز آئی، پھر تم کبھی نہیں نکل سکو گے۔ گھڑی تیزی سے پیچھے جانے لگی، وقت بگڑنے لگا۔ عمر چیخ پڑا، نہیں۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا، وہ اس لمحے کو بدلے گا۔ وہ اس منظر کے اندر گیا اور اس بار اس نے خود کو روکا۔ اس نے وہ کام ہونے نہیں دیا جس سے حادثہ ہوا تھا۔ منظر ہلنے لگا جیسے حقیقت بدل رہی ہو۔ گھڑی رک گئی، پھر آہستہ آہستہ سیدھی چلنے لگی۔ عمر کی سانس رک گئی۔ موبائل پر وقت آگے بڑھنے لگا، 6:01 6:02۔ گھر کی دیواریں بدلنے لگی، راستے واپس آ گئے، دروازہ سامنے ظاہر ہو گیا۔ عمر بھاگ کر دروازے کی طرف گیا اور اسے کھول دیا۔ وہ باہر آ گیا، وہی شام، وہی جگہ، مگر سب کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ عمر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گھر اب بھی وہیں تھا، خاموش، مگر اس کے اندر کوئی اور تھا، کیونکہ جیسے ہی وہ باہر نکلا دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور اندر سے ایک آواز آئی، ایک اور آ گیا۔ اور آج بھی اگر کوئی اس گھر میں جائے تو وقت الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کے ماضی میں کوئی ایسی غلطی ہے جسے آپ نے کبھی ٹھیک نہیں کیا تو وہ گھر آپ کو کبھی باہر نہیں آنے دیتا۔